رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ سب لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو نازل کر دیا، اس میں غور و فکر کرنے کی ذمہ داری یہ ہماری اور آپ کی بنتی ہے کہ آخر قرآن میں کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا سمجھنا ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ایک کتاب عطا کر دی ہے، اب اس کتاب میں کیا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی تفسیر القرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جانیں گے کہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہیں کہ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے، ہماری زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا قرآن کو سمجھے بغیر ہماری زندگی اسلام کے مطابق چل سکتی ہے، آخر قرآن کیا ہے اور ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام موجود ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ تو دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، لیکن ہمارے نزدیک بہتر وہی ہوتا ہے جس کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہوں۔ لیکن حقیقت میں بڑا اور بہتر انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی ساری دعائیں قبول کر لوں گا اور سب دعا مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا کروں گا۔ الحمدللہ۔ پھر دیکھیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا تدبرون، یعنی قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہا کہ تم قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے۔ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ہم قرآن کے ترجمے کو سمجھیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ اور ہمارے ذہن کو کھول دیں گے۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی مضبوط چیز پہاڑ، وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ انسان، آخر تجھے کیا ہے کہ تو پورے قرآن ختم کر لیتا ہے، تیرے دل پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پاک پورا کر لیتے ہیں، 2 قرآن 3 قرآن پورے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار یہی کہوں گے کہ یا اللہ، ہمیں اس قرآن کو عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بس ہمیں نیت کرنی ہے، ہمیں صرف بیج بونا ہے، باقی اس درخت کو پھلدار بنانا تو میرے رب کا کام ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں قرآن کو نہیں سیکھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو قیامت کے دن قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے حجت کرے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا دن ہمارے لیے آئے کہ قرآن ہمارے اگینسٹ گواہی دے۔ اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے والا، ہے کوئی اس کو سیکھنے والا؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن تو مشکل ہے، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، ہمیں صرف نیت کرنی ہے۔ تو اس چینل کے ذریعے سے میرا مقصد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کو آسان زبان میں بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے قرآن کریم کی
تفسیر اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بھی بات معلوم ہو تو تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ لہٰذا اس حدیث کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان کروں گی۔ میں معلمہ نوری، میں نے اپنی تعلیم مدرسہ جامعہ احسن البنات مراد آباد سے حاصل کی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک مکمل دینی ادارہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی مکمل طریقے سے دی جاتی ہے، اور یہیں سے میں نے اپنی عالمہ اور فاضلہ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں جانیں گے کہ وحی کیا ہے۔ اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر فرمایا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، پھر اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، تو اسی کلام کے اترنے کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کئی طریقوں سے نازل ہوئی تھی۔ تو آئیے چلیے اب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن میں بہت سی خصوصیت حاصل ہے۔ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اور نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کی طرح موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم قرآن شریف پڑھنا شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہمارے لیے یوں ضروری ہے کہ شیطان سے ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو شیطان کو بہت برا لگتا ہے۔ شیطان طرح طرح کے ہمارے ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے کہ ابھی تو مجھے کھانا بنانا ہے، ابھی تو مجھے صفائی کرنی ہے، ابھی تو مجھے فلاں کو فون کرنا ہے۔ تو ان سب باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں جب بھی ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے کام کی شروعات بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ نازل ہوئی تو ہر کام کی شروعات پھر بسم اللہ سے ہونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری ایک آیت ہے اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہزاروں حسین منظر ہیں، لاکھوں دلکش نظارے موجود ہیں، اور کروڑوں نفع بخش دنیا میں چیزیں موجود ہیں جو اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ ہم ان چیزوں کی تعریف نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے موجود ہیں۔ الحمدللہ میں جو ال ہے اس کے اندر ہر چیز شامل ہو گئی ہے، کہ ہر چیز کی تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے بتایا گیا کہ رب العالمین، اللہ کیسا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ رب، یہاں پر رب کے معنی جو ہیں وہ تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، یعنی پالنے والا، کھلانے والا، دینے والا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔
تو یہ رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے کہ دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ عالمین یعنی سارے عالم کو، دنیا کے اندر جتنے بھی جہان موجود ہیں سب کو پالنے والا کون ہے؟ تو وہ اللہ ہے۔ اور پھر تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام کائنات کی تربیت پرورش کی ذمہ داری وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، یعنی بدلے کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں پر انسان کو آگاہ فرمایا ہے کہ یہ ملکیت اور یہ سب تعلقات جو ہماری دنیا میں ہیں وہ سب عارضی ہیں، حقیقی ہر چیز کا مالک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پوری کائنات کی ملکیت وہ صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور آخری آیات جو اب ہم آگے پڑھیں گے تو انسان کی طرف سے وہ دعا ہے، درخواست ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھائی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی وہ میرے لیے ہیں اور آدھی جو ابھی آگے ہم آیتیں پڑھیں گے وہ میرے بندے کے لیے ہیں۔ یعنی شروع میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور آگے بندہ جو کچھ بھی مانگے گا تو وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہر طریقے کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اور آگے انسان کی درخواست ہے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو اپنی حاجت ضرورت نہیں بتائیں گے، کسی کے سامنے ہم سوال نہیں کریں گے، اپنا ہاتھ ہم کسی کے آگے نہیں پھیلائیں گے۔ اس آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ دنیا میں کتنا بھی مشکل سے مشکل کام آ جائے، ہم کسی بھی کام میں اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیں گے۔ آگے آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پر انسان ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ایسے راستے پر چلا، لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے فیوریٹ لوگ ہیں، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا، اور ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے، بلکہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جس میں کوئی حد سے تجاوز نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، یعنی ایسا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ یا اللہ ان سب کے راستے پر تو ہمیں چلا، صحابہ کرام ہیں، صدیقین کا راستہ دکھا، انبیاء کا راستہ دکھا، صحابہ کا راستہ دکھا۔ آج ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے، اللہ سے اپنی پریشانی کو نہیں کہتے، اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور آگے ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب کیا گیا، ان لوگوں کے جو راستے سے گم ہو گئے۔ یہاں پر مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کی خلاف ورزی کرتے تھے،
اس سے مراد یہودی لوگ ہیں کہ اللہ ہمیں یہودی کا راستہ نہ دکھانا، اور یہاں پر ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقف اور جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے تھے۔ تو اس سے مراد وہ نصارہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی اتنی تعظیم کی کہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ ہم یہ راستہ نہیں چاہتے جس میں ٹیڑھ اور میڑھ ہو، بلکہ ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو درمیان کا راستہ ہو، سیدھا راستہ ہو۔ اس پوری صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہم صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، کیونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس کی پہچان میں غلطی کر دی تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور قرآن کریم نے صراط مستقیم کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ صراط مستقیم کی تشریح ہے۔ یعنی بندے نے یہ کہا کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کون ہے، کس کا ہے؟ تو وہ پورے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ علماء کا ہے، شہداء کا ہے، نبیوں کا ہے، صالحین کا ہے، صحابہ کا راستہ ہے۔ تم ان لوگوں کو تلاش کرو، ان کی زندگی کو دیکھو، صراط مستقیم پر چلو۔ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اور ہم اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جیسے آج ہم نے اپنے قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا ہے، ہمیں سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک اسی طرح سے موقع عطا کر دیجیے گا۔ ہمیں زندگی، صحت، تندرستی، ایمان کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ یا رب العالمین ہم سورہ ناس تک اپنے سفر کو ختم کر لیں اور اس کو قبول اور منظور کر لیں۔ آمین ثم آمین۔